बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। नाज़रीन, मुल्क में बढ़ती हुई सियासी कशीदगी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पर जो कुछ गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के बाद और फिर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 बेंचों के फ़ैसले के बाद जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उनके केसों में कुछ रिलीफ़ मिला, उनको ज़मानत दिया गया, इस पर मौजूदा जो 13 जमातों की सरकार है, PDM की सरकार, वो नहायत ही सीख-पा हो गई है और उनसे अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि किस तरह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उन्होंने जल्दी जेल से बाहर निकाला और उनको जल्दी रिहाई दी, उनको जल्दी जो है उनको ज़मानतें दे दी। ये उनसे हज़म नहीं हो पा रही। लेकिन इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग ख़बर आपको दे रहा हूँ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगले हफ़्ते यानी 15 मई से जो हफ़्ता शुरू हो रहा है, ये नहायत ही बहुत ही क्रूशल है और ये 3 ज़ावियों पे ये बहुत बड़ा ज़्यादा अहम है ये हफ़्ता। क्योंकि एक तो जो सबसे जो बड़ी ख़बर है वो आपको मैं शेयर करूंगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इलेक्शन के मामले पे बाकायदा तौर पर अब फ़ैसला ले लिया है। बहुत जल्द अगले हफ्ते हुकूमत को और पूरे अवाम को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो PDM के जो सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान, उन्होंने अब जो इतने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फ़ैसलों के बाद जो उतने ज़्यादा वो खफा हुए हैं, ज़्यादा सीख पा हुए हैं और उन्होंने जो बयानात दिए हैं, अब वो कल उन्होंने ऐलान किया है कि कल यानी पीर के दिन 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो धरना देंगे। बड़ी ये भी अजीब सी बात है नाज़रीन, बहुत ही अजीब सी बात है कि आम तौर पर धरने जो हैं वो तो मुखालिफिन करते हैं, अपोजिशन जमातें करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ी एक अजीब किस्म की रविश है कि मौजूदा हुकूमत में होते हुए 13 जमातों की सरकार अपनी हुकूमत में हुक्मरानी में होते हुए वो धरना दे रही है। धरना किसके ख़िलाफ़ दे रही है? किसके ख़िलाफ़ धरना दे रही है? अपने ख़िलाफ़ धरना दे रही है। क्या वो अपने आप पे खुद डंडे बरसाएगी? क्या हुकूमत में रहते हुए वो डंडा दे रही है? और किस तरह उस पर जो है वो लोग हमला करेंगे? कौन हमला करेगा? उन्होंने ये कहा कि हम मुक्के का जवाब मुक्के से देंगे, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। भाई, कौन आपको थप्पड़ मार रहा है? कौन आपको मुक्का दे रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गुनाह और कसूर ये है कि वो आइन की पासदारी कर रहा है, वो रूल ऑफ लॉ की जो है उसको मेंटेन कर रहा है, कानून की हुक्मरानी को जो है अजीज़ कर रहा है, या आपके ख़िलाफ़ वो कुछ कर रहा है? तो ये कल के जो अगले हफ़्ते जो होने जा रहा है। लेकिन आज जो अगले हफ़्ते 2 केसों की समाअत भी होने जा रही है, इन इलेक्शन के अलावा 2 के अहम केसों की समाअत भी होने जा रही, जो वो भी एक तरह हुकूमत की तरह एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर उस पर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिर किया। तो पहले आज की जो मैं आपसे ख़बर जो पहले शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जो जिस तरह मौलाना फजल रहमान पीर को वो धरना दे रहे हैं, तो इसके लिए आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अहम इजलास बुलाया है सिक्योरिटी के हवाले से, और उन्होंने सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए आज जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को, AIG स्पेशल ब्रांच इस्लामाबाद को, SSP ऑपरेशन और SP को आज उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा अपने दफ्तर में बुलाया है उनके लिए सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए। अब सिक्योरिटी प्लान क्या है कि अब ये जो धरना दे रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब, तो हर किसी का हक है कि वो धरना दें, प्रोटेस्ट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन जब कोई ऐसी कोई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन को, हालांकि हुकूमत उनकी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ज़िम्मेदारी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के अहाते में और अहाते के बाहर जो कुछ होने जा रहा है उसके लिए बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के जो हैं वो इल्ज़ामात किए जाएँ और सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए जाएँ, जो वहाँ पे कुछ हो रहा होगा उसके लिए इंतज़ामात किए जाएँ।
تو اب جو خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 15 مئی کو تو ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے اس پر سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال نے 4 اپریل کو جو فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات ہوں گے، لہٰذا اس کو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ڈیٹ دی ہے یہ اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ آئین میں اس طرح نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان وہ ڈیٹ کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے، وہ ڈیٹ دیں گے۔ ہمارا یہ مینڈیٹ ہے الیکشن کرانا، لیکن یہ اس پر نظر ثانی کی درخواست دائر کی تو 3 رکنی بینچ جو ہے 15 مئی کو وہ اس نظر ثانی کی درخواست پر سماعت کرے گا، اور اس سے بھی اہم جو کیس ہے یعنی اگلے دن 16 مئی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس جسٹس عمر طاہر بندیال، اور ساتھ میں جو ججز ہوں گے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ اہم کیس کی سماعت کریں گے، اور وہ کیس ہے نیب کی ترامیم کا۔ جو موجودہ جو حکومت برسر اقتدار آئی تو انہوں نے نیب قوانین میں ترامیم کی تھی، اور وہ ترامیم کیا تھے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تمام انہوں نے اپنے خلاف جتنے بھی کرپشن کے کیسز تھے موجودہ حکومت میں، جتنے بھی چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، انہوں نے تمام اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے کے لیے یہ نیب قانون میں ترامیم کی تھی، جسے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ تقریباً 5-6 مہینے ہوئے ہیں کہ اس پر سماعت ہوئی ہیں، اور اب جو 16 مئی کو جو جو اس پہ جو سماعت ہو رہی ہے وہ اب فائنل کنکلوژن پہ، کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی ان کے وکیلوں نے دلائل دے دیے ہیں، اٹارنی جنرل نے بھی دلائل دیے ہیں، اور عمران خان کی جانب سے وکیل نے بھی تقریباً 2 مہینے اس پر دلائل دیے ہیں اس کیس پہ، اس تمام کارروائی پر۔ اب زیادہ سے زیادہ جب یہ سماعت شروع ہوگی تو 2-3 دن میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کی ترامیم کو جو نیب میں جو ترامیم کی ہے قوانین میں، اگر اس کو اڑا دیا، اس کو کالعدم قرار دیا، تو یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، جس کی وجہ سے حکومت بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگلے ہفتے یعنی پیر کے دن اس کے سپریم کورٹ کے سامنے وہ دھرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب آتے ہیں اس خبر پہ جو میں آپ کو کہنے والا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 مارچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے فیصلہ دیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کرائے جائیں، کیونکہ یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے۔ آئین کے مطابق آرٹیکل 189 کے مطابق اور جو مینڈیٹ ہے کہ 189 کے مطابق جو بھی سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تمام لوگوں پر، تمام شہریوں پر بائنڈنگ ہے، اور خاص طور پر پھر آرٹیکل 190 کا جو انووک کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان نے، آرٹیکل 190 وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو ایگزیکٹوز کے جو اتھارٹیز ہیں، ایگزیکٹوز کے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر منوعاً جو ہے اس پر کارروائی کرے۔ لیکن اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو الیکشن کے حوالے سے جو فیصلے دیے ہیں، 1 مارچ کا فیصلہ، 4 اپریل کا فیصلہ، 17 اپریل کا فیصلہ، پھر مئی میں جو کیا، اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک ان کی ایما پر، ان کی ریکویسٹ پر ان کو ایک موقع دیا کہ آپس میں مل بیٹھ لیں، لیکن انہوں نے وہ بھی آپس میں وہ راضی نہیں ہوئے۔ اس پہ تو راضی ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن کو جو ہے ایک ہی دن کرائے جائیں صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے، لیکن اس بات پر وہ راضی نہیں ہوئے کہ کب قومی اسمبلی کو تحلیل کریں گے، اور یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ ابھی تک قائم و دائم رہا۔ تو لہٰذا اب سپریم کورٹ آف پاکستان جہاں تک میرے ذرائع کے مطابق اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال نے اپنے ساتھی جو 2 ججز ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر کے ساتھ اب باقاعدہ کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارا آرڈر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، 14 مئی کو جو ہمارا آرڈر ہے کہ ہم نے یہ ڈیٹ اناؤنس کیا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہوں گے، لیکن جب انتخابات نہیں ہوئے اور لوگوں نے، حکومت نے اس کی یہ بات نہیں مانی، حکومت نے پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ کا مذاق اڑایا، پارلیمنٹ میں ججوں کا مذاق اڑایا، پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا، چیف جسٹس کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا حکم نہیں مانتے، اور اوپر سے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا آرڈر انٹیکٹ ہے۔ تو اب حکومت، اب لوگ، پوری دنیا، پوری عوام جو
جو ہے وہ نظر سپریم کورٹ پر ہے کہ آخر اس کا بنے گا کیا۔ تو لہٰذا خبر اب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو 14 مئی کو یہ جو انتخابات حکومت نے نہیں کرائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے بھی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ ایک طرح کی حکومت نے اس کو ڈس اوبیڈینس کیا ہے، نافرمانی کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے۔ اور نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ بھی چیف جسٹس نے بتایا تھا کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے فیصلے کی نافرمانی کی جاتی ہے، اس کی حکم عدولی کی جاتی ہے، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہے۔ کانسیکوینسز یہی ہے کہ سابق 2 وزیر اعظم کو گھر جانا پڑا، ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ تو اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اگلا ہفتے جو ہے اس پر فیصلہ صادر کرنے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے منگل کو کرے، بدھ کو کرے، لیکن ذرائع کے مطابق اب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر الطیب بندیان نے آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اب فیصلہ کر لیا ہے، اور اب پتہ چلے گا کہ کون اس راڈار پر آئے گا۔ اس پر وزیر اعظم بھی آ سکتے ہیں، اس پر ڈیفنس منسٹر بھی آ سکتے ہیں، اس پر لاء منسٹر بھی آ سکتے ہیں، جو ان تمام کارروائیوں کے آرکیٹیکٹ ہیں، جو انہوں نے یہ سارا ڈرافٹ کیا تھا پارلیمنٹ میں اس کو بھیجنے کا، یہ سارا سب کچھ جو ہے یہ وزیر قانون نے اس کو ڈرافٹ کیا تھا۔ تو لہٰذا وزیر قانون بھی اس زد میں آ سکتے ہیں، ڈسکوالیفیکیشن میں آ سکتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ 4-5 افراد جو ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کر دیا، لہٰذا اگلے ہفتے بڑا اہم ہے، اور حکومت جو کو ہے اب ایک بہت بڑا سیٹ بیک ملنے والا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے، ذرائع یہی کہتے ہیں کہ اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے ہفتے وہ جو فیصلہ صادر کرنے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اس فیصلے کے راڈار پر کون کون آ رہا ہے، کس کی ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے، کس کو جو ہے حکومت سے کس کو نااہل کیا جا سکتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اگلا ہفتہ بہت ہی کروشل ہے اور بہت اہم ہے، تو یہ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن جانے سے پہلے میرے نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کرے۔ تو بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔